نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ، کنیت ابو کشم یعنی خیر و برکت سمیٹنے والا، اور لقب ذبیح ہے۔ آپ کی زندگی کا مشہور واقعہ یہ ہے کہ آپ کے والد محترم نے آپ کو اپنی نظر پوری کرنے کے لیے ذبح کے لیے پیش کیا۔ یہ کیسی نظر تھی کہ باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے؟ کیا یہ نظر پوری ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کو ذبح کرنے کا ارادہ کیوں کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی بھرپور جوانی یعنی 25 سال کی عمر میں آپ کی پیدائش سے پہلے کیسے فوت ہوئے؟ یہ سب کچھ اور جناب عبداللہ کی زندگی کے بارے میں مکمل تفصیل جانیے آج کی ویڈیو میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب اپنے اکلوتے بیٹے حارث کے ساتھ چاہے زمزم کھودنے میں مصروف تھے۔ قریش نے ان کی مخالفت کی۔ جناب عبد المطلب نے دیکھا کہ قریش کی مخالفت سے دفاع کرنے کے لیے ان کا صرف ایک بیٹا ہے، تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں 10 بیٹے عطا کرے اور وہ سن بلوغ کو پہنچ کر قریش کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں، تو ان میں سے ایک لڑکے کو کعبۃ اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ذبح کر دیں گے۔ جناب عبد المطلب نے 6 شادیاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کثیر اولاد سے نوازا۔ جب ان کے 10 بیٹے جوان ہو گئے تو آپ نے ان سب کو جمع کیا اور اپنی نظر کی انہیں خبر دی اور انہیں نظر پوری کرنے کی دعوت دی۔ تمام بیٹوں نے سر تسلیم خم کیا اور اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش کر دیا۔ اب کسی ایک کو منتخب کرنا تھا تو اس کے لیے قرعہ اندازی کی گئی۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ تم میں سے سب ایک ایک تیر لے کر آئے، اس پر اپنا نام لکھ کر میرے پاس لائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ایک تیر کے اوپر اپنا نام لکھ کر اپنے والد عبد المطلب کے پاس لے آئے۔ جناب عبد المطلب ان تیروں کو لے کر کعبۃ اللہ کے اندر آئے۔ یہاں حبل کے بت کے پاس 7 تیر رکھے تھے اور ہر تیر پر کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا۔ ایک تیر پر خون بہا، دوسرے پر ہاں، تیسرے پر نہیں، چوتھے پر تم ہی میں سے، پانچویں پر تم میں ملا ہوا، چھٹے پر تم میں سے نہیں، ساتویں پر پانیوں کے متعلق کچھ لکھا ہوا تھا۔ جناب عبد المطلب نے تیروں والوں کے پاس آ کر کہا کہ یہ تیر پڑے کرو اور میرے ان بچوں کی یہ تیر جو میں تم کو دے رہا ہوں ہلا کر نکالو، اور جو نظر انہوں نے مانی تھی اس کی کیفیت بھی اسے سنا دی، اور خود وہیں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ جب تیروں والے نے تیر چلائے تو جناب عبداللہ کا نام نکلا۔ اس پر عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور انہیں لے کر اصاف اور نائلہ کے پاس آئے تاکہ انہیں ذبح کر کے اپنی نظر پوری کریں۔ جب قریش نے یہ دیکھا تو اپنی مجلس چھوڑ کر ان کے پاس آئے اور کہا، عبد المطلب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں اسے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر قریش، عبداللہ کے ننیال والے اور آپ کے باقی بیٹوں نے آپ کو یعنی جناب عبد المطلب کو اس نظر کو پورا کرنے سے روکنے کی کوشش کی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ رواج بن جائے گا اور پھر ہر شخص اسی طرح نظر مانے گا اور ہمیشہ اپنے بچے کو لایا کرے گا اور اس کو ذبح کرے گا۔ مغیرہ بن عبداللہ نے کہا، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہ کیجیے، اگر ان کا عوض ہمارے مال سے ہو سکے تو ہم ان کا فدیہ اپنے مال سے دیں گے۔ اس پر طے یہ پایا کہ ان کو ذبح نہ کریں بلکہ ایک عرافہ یعنی غیب کی خبریں بتانے والی، جس کا کوئی موکل یا شیطان یا کوئی روح تابع ہے، اس سے دریافت کیا جائے۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر جناب عبد المطلب کو ان کے ذبح کر ڈالنے کا پورا اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حکم دیا جس سے جناب عبداللہ کے لیے اس مشکل سے نکلنے کی کوئی صورت ہو تو اسے قبول کیا جائے۔ پھر وہ سب کے سب وہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ وہ غیب کی خبریں بتانے والی خیبر میں ہے، تو پھر وہ وہاں سے خیبر آئے۔ اس عورت کو تمام حالات بتائے گئے۔ اس عورت نے ایک دن کا وقت لیا کہ میرا تابع میرے پاس آئے اور میں اس سے دریافت کر لوں۔ دوسرے روز اس عورت نے کہا، ہاں مجھے تمہارے متعلق کچھ معلومات ہوئی ہیں، تم لوگوں میں دیت کی مقدار کیا ہے؟ سب نے کہا 10 اونٹ۔ اس عورت نے کہا، تم لوگ اپنی بستیوں کی جانب لوٹ جاؤ اور اپنے اس لڑکے کو اور 10 اونٹوں کو پاس پاس رکھو اور ان دونوں پر تیروں کے ذریعے کرہ ڈالو۔ اگر تیر تمہارے اس لڑکے پر ہوں تو اونٹوں کو اور بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر تیر نکل آئے، تو اس کی بجائے اونٹ ذبح کر دینا۔ اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر وہ وہاں سے نکل آئے، مکہ پہنچے۔ جب سب اس رائے پر متفق ہو گئے تو عبد المطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور جناب عبداللہ کو اور 10 اونٹوں کو وہاں لے آئے۔
اسی حالت میں کہ جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے اللہ عز و جل سے دعا کر رہے ہیں، اب ایک طرف 10 اونٹ ہیں اور ایک طرف عبداللہ ہے اور تیر نکالا گیا تو تیر جناب عبداللہ پر نکلا۔ اس پر کیا کیا گیا کہ 10 اونٹ اور زیادہ کیے گئے، اب یعنی 20 اونٹوں پر کرہ ڈالا گیا اور ایک طرف عبداللہ تھے، اس مرتبہ بھی کرہ جو ہے جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر اونٹوں کی تعداد بڑھا دی گئی، بالآخر جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب جا کر کرہ جو ہے وہ اونٹوں پر نکلا۔ وہاں پر موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے کہا، اے عبد المطلب اب تم اپنے رب کی رضامندی کو پہنچ گئے ہو۔ جناب عبد المطلب نے کہا، اللہ قسم ایسا نہیں، یہاں تک کہ 3 وقت اونٹوں پر ہی تیر نکلے۔ پھر یہ عمل 3 بار کیا گیا اور ہر بار ہی تیر اونٹوں پر نکلا۔ جناب عبد المطلب نے اللہ اکبر کی تکبیر کہی، ان کی بیٹیاں اپنے بھائی عبداللہ کو گھر لے گئیں اور جناب عبد المطلب نے صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور جناب عبداللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو راہ خدا میں ذبح کرنے کے لیے ان کے گلے پر چھری چلائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور جناب عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو بھی مینڈے کا فدیہ دے کر بچایا تھا اور جناب عبداللہ بھی اسی طرح اونٹوں کی قربانی دے کر ذبح سے بچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے جب ان اونٹوں کی قربانی کی تو ہر ایک کے لیے ان کو چھوڑ دیا، جو چاہے گوشت کھائے، کوئی روک نہ رکھی۔ انسان، درندہ یا پرندہ کسی کے لیے کوئی ممانعت نہ تھی، البتہ خود نہ کچھ کھایا نہ آپ کی اولاد میں سے کسی نے کوئی فائدہ اٹھایا۔ جناب عبد المطلب کا ایک لقب پرندوں کا کھلانے والا بھی ہے، جو غالباً اسی وجہ سے ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ان دنوں دیت 10 اونٹوں کی ہوتی تھی، دستور یہ تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دے دیے جائیں۔ عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ قرار دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو بحال رکھا۔ جناب عبداللہ نہایت متین، سنجیدہ اور شریف طبیعت کے انسان تھے اور نہ صرف جلالت نسب بلکہ مکارم اخلاق کی وجہ سے تمام جوانان قریش میں امتیاز کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ حرکات، موضوع اور لطف و گفتار میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ جناب عبد المطلب آپ کو سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ ذبح کے واقعہ کے بعد جناب عبداللہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی بھی پیشکش کی۔ ان میں سے چند مشہور یہ ہیں۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسم نظر کی ادائیگی کے بعد جناب عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چل دیے۔ راستے میں خانہ کعبہ کے قریب انہیں ایک عورت ملی جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بنی اسد بن عبد العزیٰ بن قصا سے تھیں اور ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال تھیں۔ اس عورت نے وہاں سے دونوں باپ بیٹے کو گزرتے دیکھا تو عبداللہ سے پوچھا، عبداللہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولے، مجھے میرے والد اپنے ساتھ لیے جا رہے ہیں، جہاں بھی یہ لے جائیں گے وہاں چلا جاؤں گا۔ ام قتال نے عبداللہ سے کہا، کیا تم کوئی قربانی کے اونٹ ہو کہ تمہیں نکیل پکڑ کر جہاں کوئی چاہے لے جائے گا؟ جناب عبداللہ نے جواب دیا، یہ میرے والد ہیں، نہ میں ان کی حکم عدولی کر سکتا ہوں نہ ان سے جدائی برداشت کر سکتا ہوں۔ اس عورت نے کہا، جس قدر اونٹ تمہارے فدیہ میں ذبح کیے گئے ہیں وہ میں تم کو دیتی ہوں، تم اس سے نکاح کر لو۔ عبداللہ نے کہا، میرے ساتھ میرے والد ہیں، میں ان کی خلاف مرضی کوئی بات نہیں کروں گا اور نہ ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں۔ شادی کے بعد عبداللہ نے اس سے کہا، آج تم وہ بات کیوں نہیں میرے سامنے کرتی جو پہلے کی تھی؟ اس نے کہا، اب تمہاری پیشانی پر وہ نور نہیں جو کل تھا، وہ جاتا رہا اور مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ جناب عبداللہ کے حسن و جمال اور ان کی پیشانی میں درخشاں نور کے چرچے عرب دنیا کے کئی مقامات پر پھیلے۔ جب اس کے اوصاف ملک شام کے اطراف و اکناف میں شہرت پا گئے تو شاہ شام کی لڑکی فاطمہ، جو اپنے حسن و جمال اور حشمت و جلال میں یکتا تھی، اس نور سے اقتباس کرنے کے لیے مکہ آئی اور اپنے ساتھ خشم و خدام اور لونڈیوں کی ایک جماعت کے ہمراہ بیت اللہ کے قرب و جوار میں ٹھہر گئی۔
اور چند روز کے بعد جناب عبداللہ سے ملاقات کی۔ اس وقت آپ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو چکی تھی، لیکن وہ نور نبوت ابھی رحم آمنہ میں منتقل نہیں ہوا تھا۔ اس عورت نے جناب عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کا مشاہدہ کیا تو اس کے عشق سے مجبور ہو کر اپنے چہرہ سے پردہ اٹھا کر جناب عبداللہ سے نکاح کی استدعا کی۔ جناب عبداللہ نے اس کا حسن و جمال دیکھا تو اس کی گزارش قبول کر لی، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ کام میرے والد جناب عبد المطلب کے مشورہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ نے بھی اس بات کو پسند کیا۔ جب جناب عبداللہ رات کو گھر گئے، اسی رات وہ نور حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہوا اور وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو جناب عبداللہ نے فاطمہ شامیہ کا قصہ اپنے والد ماجد جناب عبد المطلب سے بیان کیا تو جناب عبد المطلب نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس پر حضرت عبداللہ فاطمہ کے پاس آئے اور اپنے والد کی رضامندی کی اطلاع دی۔ فاطمہ کو وہ نور ان کی پیشانی میں نظر نہ آیا تو دل سے درد بھری آہ نکلی۔ پھر کہا، اے عبداللہ، وہ نور جو تمہاری پیشانی میں مجھے محسوس ہوتا تھا، اس کا اقتباس کسی اور نے کر لیا ہے۔ وہ گوہر جو تیرے وجوہ کے صدف میں نے دیکھا تھا، کوئی اور اڑا لے گیا ہے۔ چلیے، اب آپ سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میری خواہش کا ستارہ ڈوب گیا ہے اور میری آرزو کی چنگاری بجھ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے وطن واپس چلی گئی۔ ایک اور عورت جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا، یہ ایک یہودیہ عورت تھی۔ اس نے آپ کی پیشانی میں چمکنے والے نور محمدی کو حاصل کرنے کے لیے مال کی پیشکش کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ جب جناب عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر ان کی شادی کرنے چلے تو بنی قسم کی ایک کاہنہ فاطمہ بنت مرا کے پاس سے گزرے، جو یہودیہ عورت تھی اور اس نے یہود کی مذہبی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں۔ اس نے جناب عبداللہ کے چہرے پر ایک خاص نور کو دیکھا اور ان سے کہا، اے نوجوان، اگر تو اسی وقت مجھ سے مباشرت کرتا ہے تو میں تجھے 100 اونٹ دیتی ہوں۔ جناب عبداللہ نے کہا، حرام ہو نہیں سکتا اور موت اس سے اچھی ہے اور حلال کی یہ شکل نہیں، لہٰذا جو تم چاہتی ہو وہ بات کیسے ہو۔ شادی کے بعد آپ اس عورت کے پاس سے دوبارہ جب گزرے تو اس نے کہا، اے شریف، میں بدکار نہیں ہوں، میں نے تمہارے چہرے میں ایک نور دیکھا تھا۔ میری خواہش تھی کہ وہ نور مجھ میں آ جائے، مگر اللہ کو یہ بات منظور نہ تھی کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہو۔ اس نے جہاں مناسب سمجھا اسے ودیعت کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ آپ کے کئی بھائی تھے۔ آپ کے والد گرامی جناب عبد المطلب نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی۔ آپ کے بہن بھائیوں کی تعداد 19 ہے، حقیقی بھائیوں کی تعداد 3 اور حقیقی بہنوں کی تعداد 5 ہے۔ جناب عبداللہ، جناب عبدالطالب اور جناب زبیر، یہ تینوں آپس میں سگے بھائی ہیں۔ ان 3 بھائیوں اور 5 بہنوں کی والدہ فاطمہ بنت عمرو مخزومی ہیں۔ ان کی والدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب میں 5 فاطماؤں میں سے ایک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی شادی نظر کے واقعہ کے بعد قبیلہ بنی زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے ہو گئی، جو ان دنوں نسب اور منزلت کے لحاظ سے قریش کی عظیم ترین خواتین میں شمار ہوتی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد جناب عبداللہ قریش کے قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے۔ دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ ہی میں اپنے والد عبد المطلب کے ننیال یعنی بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قافلہ والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر جناب عبد المطلب کو جناب عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا، مگر حارث کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی جناب عبداللہ وصال فرما چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدہ بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہوا۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک لونڈی ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ اور بکریوں کا ایک ریوڑ تھا۔ یہ سب ترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ ایمن بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر ایمن کی دلجوئی فرماتے تھے۔ آپ نے اپنے محبوب غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے جناب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل اسلام دی ٹرو پکچر کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔